جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد امین، اور آج کے ہمارے اس دوسرے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ سبق نمبر 2 کا فرسٹ ایئر کی اردو کا میں حاضر ہوں۔ عنوان ہے اپنی مدد آپ، اور آج ہم نے ریڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم یہاں سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے کہ اور یہ اہم اقتباس ہے جی، یہ نشان بھی لگا لیجئے گا، باقی آپ کو سر اجاز بھی بتاتے رہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ یعنی کہ کوئی باہر سے آ کر مدد نہیں کرے گا، جب کیوں نہیں کرے گا کہ جب تک ہم اپنی مدد آپ نہیں کریں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو، اگر کوئی جو ہے وہ نہر میں یا تالاب میں ڈوب رہا ہے، تو اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا تو باہر والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں اس مشکل وقت کے اندر اپنی مدد آپ کرنا ہے، اور تب ہی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے، تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ یعنی کہ کوئی باہر سے کوئی آ کر ہماری رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا۔ اوروں پر بھروسے سے وہ اپنی مدد، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں۔ یعنی کہ نمبر 1 اوروں پر بھروسہ کرنا اور اپنی مدد آپ کرنا، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پچھلا یعنی کہ اوروں پر بھروسہ کرنا، انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور پہلا خود انسان کو یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ پچھلا یعنی کہ ابھی جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے، اپنی مدد آپ، یہ والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر انسان خود اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتا ہے تو اس کے اندر مزید جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پہلا یعنی کہ اوروں پر بھروسہ کرنا انسان کو مٹا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو ڈیپینڈڈ ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، یہ بڑا آسان ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر جو ہے وہ گداگری جسے کہتے ہیں۔ تو قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، یہ بھی ایک قدیم غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی ایک نمائش گاہ دستکاری ہاتھ سے کیے جانے والے کام کی نمائش کرنا کہا تھا، اور ایک بڑا خیر خواہ تھا۔ وہ کس کا؟ آئرلینڈ کا۔ یہ MCQs آتا ہوتا ہے جی، ولیم ڈراگن کا تعلق جو ہے وہ کس سے تھا؟ آئرلینڈ سے تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جس قوم میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے، ڈیپینڈڈ ہے ہمارے اوپر۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں، اور اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کوئی قوت توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت کے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اگلی سے مراد جو گزر چکی ہوئی ہیں، جو ہماری نسلیں گزر چکی ہوئی ہیں، ان پر اگر ہم خیال کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والے، زمین کے جوتنے والے، کانوں کے کھودنے والے، کانگن، نئی نئی باتوں کی ایجاد کرنے والے، نئی نئی ایجادات، ریسرچر، مخفی باتوں کو ڈھونڈنے کر نکالنے والے، مخفی چھپی ہوئی باتوں کو یعنی کہ ریسرچ کرنے والے، آلات جرثقیل، بڑے بڑے بھاری آلات سے کام لینے والے، جیسے کرین وغیرہ اور مشینیں ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والے،
کام کرنے والے ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کے محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، جو تہذیب، رہن سہن اور طور طریقے ہمارے تک پہنچے، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ نیچر یعنی قدرت نے گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا کہ جو ہمارے پرکھوں، ہمارے آباء و اجداد کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مار سرے گنج کے ایک ایسے سانپ کی مانند جو کہ خزانے کے اوپر بس بیٹھا رہے اور اس کی حفاظت کیا کرے، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی کہ اس کو ترقی دی جائے اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا جائے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہماری قوم کو ان پرکھوں، ان آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنی یہ نشان لگائیے جی، میں اس لیے رک گیا تھا، یہ اہم اقتباس ہے، گجرانوالہ لاہور بورڈ میں اکثر جو ہے وہ آ جاتا ہے یہاں تک۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ اور ایمانداری کی نظیر مثال دکھاتا ہے کہ اسے وہ ہنرمند بھی ہے، محنت کرنے والا ہے، اسے جو ہے وہ ایماندار بھی ہے، اور اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، ان کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر وہ شخصوں کی زندگی میں خفیہ چھپ کر آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ بہترین نظیر یعنی کہ مثال بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یا روٹین کے اندر کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی عملی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ، آبزرویشن، آبزرو کرنا اپنے معاشرے کو۔ بعض اوقات انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ کتابوں سے نہیں پڑھتا بلکہ وہ معاشرے کو پڑھتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ دیکھنے سے، مشاہدہ کرنے سے آپ کو زیادہ علم حاصل ہوتا ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل بنا دیتا ہے کہ جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ پڑھا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس کے برتاؤ میں لے کر آتا ہے۔ علم کے بانسبت عمل، کام کا کرنا، اور سوانح عمری زندگی کی ایک کہانی کے بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز، قابل ادب بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کو نہ صرف اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں بلکہ اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا یہ مضمون اور آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔ آخر میں کتاب کا نام لکھا اور مقالات سر سید جلد پنجم سے لیا گیا۔ مختصراً ہم نیچے دیکھتے ہیں، کوئی MCQs ہیں تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک نہایت عمدہ، ازمودہ
ویری گڈ جی، مقولہ ہے. ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ یہ والے آپ تمام خالی جگہ جو ہے وہ میں نے انڈر لائن بھی کروائی تھی، پیچھے سے دیکھ کر جو ہے وہ دوبارہ لکھیے گا. تو باقی جو ہے وہ آپ کو اجاز صاحب جو ہے وہ ہوم ورک بتاتے جائیں گے. اس سبق کا بھی محمد امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.